बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूं अमान उल्लाह खान आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। आज अफवाज पाकिस्तान के ISPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फौज के वाज़ेह मौक़िफ़ को सामने रखा है कौम के। उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है उन दहशत गर्दों को और खवारिज के लोगों को, खवारजियों को और फिर उनके सरप्रस्तों को जो दहशत गर्दों और खवारिज की सरप्रस्ती कर रहे हैं। उन्हें खुला चैलेंज दे दिया गया है कि अब और कोई रास्ता नहीं है। जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से अब देखेगा उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये पाक फौज की जिम्मेदारी है। पाक फौज ये जिम्मेदारी निभाएगी और इस खित्ते के दहशत गर्दों और ख्वारजियों को एक ऐसा सबक देगी कि वो दोबारा इस पाक सरजमीन की तरफ मत देखें। ये जो कुछ पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के तूल अर्ज में हो चुका है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जनाब जनरल साहब के कहने के मुताबिक कि पाक फौज जाग रही है, सरहदों पे जाग रही है और ये कौम सोई हुई है। रोज तकरीबन 130 इन खारजियों और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए जाते हैं और उनमें उनका सफाया कर दिया जाता है। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के कहने के मुताबिक कि हम जिन इलाकों को क्लीन अप कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि वहां पे हुकूमत की रिट बहाल हो और वहां पे हुकूमत अपनी इंतजामिया के साथ वहां के इंतजाम संभाले। इस वक्त ख्वारिज और दहशतगर्दों की उन तंजीमों ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो हुद्दम मचा रखा है उसको खत्म करने के लिए पाक फौज के जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं फौज का, हमें घसीटा जाता है सियासत में। हाँ, जो हुकूमत वक्त हो उसका साथ देना आईनी तौर पर फौज का हक है और जिम्मेदारी है, लेकिन सियासत के मामलात में दखल देना हमारा काम नहीं है। देखें, जनरल साहब ने बात तो सच कही है। आज तक पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे हैं वो सियासतदानों की वजह से लगे हैं। उनके जिम्मेदार सियासतदान हैं। जब वो खुद आपस में एक टेबल पे नहीं बैठ सके और जब भी कोई मार्शल लॉ लगा है तो उसके पीछे तशद्दुद, मुल्क में अफरा तफरी, सियासतदानों की लड़ाइयां और झगड़े। उसके बाद जब सियासतदान कंट्रोल ना कर सके तो फौज को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। इसकी जिम्मेदार फौज नहीं है। हमारे साथ एक इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, वहां के सियासतदानों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनकी आपस में 100 दुश्मनियां होगी, सियासी अंदाज में, जाती, जो भी होगा, लेकिन वो अपने वतन के साथ मुखलिस है। वो हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं और उसको निभाते हैं। और उसकी फौज में भी ये सोच कभी पैदा नहीं हुई
کہ وہ سیاسی حکومتوں پہ چڑھ دوڑے. لیکن اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، افواج پاکستان کے سپہ سالار نے جو بات کہی ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے مکمل تیار ہے اور نبھا رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں. لیکن اس ملک کے وہ سیاستدان جو 45 اور 47 کے نام سے ہدم مچا رکھا ہے اس ملک کے اندر، اس میں تمام لوگ ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں جو پاکستان کی بات نہیں کر رہے، پاکستان کو بچانے کی بات نہیں کر رہے. افواج پاکستان اس وقت 25 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہی ہے. ان کے دشمن باہر بھی بیٹھے ہیں اور دشمن بھی پاکستان کے بہت بڑے بڑے ہیں جو اس پاکستان کو نست و نابود کرنا چاہتے ہیں. اور جو اندرونی دشمن ہیں، جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منافقت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. وہ پاک فوج کو تباہ و برباد کر کے اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا اور ہماری فوج کے اندر یہی جذبہ موجود ہے. ہماری فوج کے جوان ایسے شہادتیں نہیں دے رہے، وہ کلمہ طیبہ پہ دے رہے ہیں. اور اس ملک کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے، لیکن اس ملک کے سیاستدانوں میں اسلام کہیں نظر نہیں آیا. اس ملک کے سیاستدانوں میں کہیں وطنیت نظر نہیں آئی. یا لٹیرے ہیں، یا ڈاکو ہیں، یا 10% ہیں. جو علماء دین ہیں وہ علماء سو ہو گئے ہیں، وہ وطن کی بات ہی نہیں کرتے. اور اکثریت یہاں کے سیاستدانوں کی ہمارے باہر کے خارجی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں جو اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج کی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جو پریس کانفرنس ہے، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس ملک اور اس ملک کے آئین اور دستور کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہم سیاسی عمل میں دخل نہیں دیں گے. اب اس ملک کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پگڑیاں، اپنی پتلونیں اور اپنی سلواریں سنبھالیں، اس ملک کو آئینی طور پر چلنے دیں، اپنے فیصلے ایوان بالا میں کریں، اس ملک کی قوم اور اس ملک کے عوام کے لیے سوچیں جو غربت کی چکی میں پس رہی ہے. اور اس کے بعد اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو. دیکھیں، اگر بلوچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظلم قابل قبول نہیں ہے. وہاں کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. اگر بلوچوں کی ترقی، بلوچستان کی ترقی کو کوئی نہیں سمجھتا تو وہ یہ کہوں گا کہ اس ملک اور اس خطے سے غداری کر رہا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو وہاں کا حق ملنا چاہیے. وہاں کے نوجوانوں کو تعلیم، روزگار اور جو بھی وسائل اس ملک کے ہیں سارے ان کو ملنے چاہیے. اگر حکمرانوں نے یہ درجہ بندی ختم نہ کی تو پھر لازمی ہے کہ کوئی آپ کا غلام تو نہیں ہے نا. پھر آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں جب حق نہ دیا جائے. یہ سیاسی لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب اکٹھے ہیں اور جا کے بلوچستان کی سرزمین پہ بیٹھ جائیں، ان کو اعتماد میں لیں. وہ آپ کے ہیں. بلوچ کبھی غدار نہیں ہوئے. بلوچ وفادار ہیں، اس ملک کے وفادار ہیں. موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور بلوچستان کے لوگوں کے مسائل اور ان کی آواز سنیں. بہتر ہوگا اس ملک کے لیے. یہ قوم بہت پریشان ہے، نوجوان بہت پریشان ہیں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس. جناب وزیر اعظم صاحب، یہ آخری وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، اور افواج پاکستان
آپ کی حکومت کے ساتھ ہے، 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہے. اس ملک کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے گا، ہماری فوج اپنی جانیں قربان کر کے ان کو نست و نابود کر دے گی. لیکن آپ سیاستدان بھی عقل کے ناخن لیں، اس ملک اور اس قوم کے لیے سوچیں، اپنے خاندانوں کے بارے میں مت سوچیں، اپنی سیاسی جماعتوں کے بارے میں مت سوچیں. وقت گزر رہا ہے اور فوج پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن آپ بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وقت گزر جائے گا. اور فوج پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.